بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی شاندار فتح کے بعد مشرکین کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ مسلمان ایک بھرپور طاقت بن چکے ہیں۔ اس غزوہ میں قریش کے با اثر لوگ مارے گئے، جس میں سر فہرست تھا ابو جہل۔ اسی کی وجہ سے ان کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک گئی اور انہوں نے قسم کھائی کہ وہ اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ غزوہ بدر کے مارکے کے بعد غزواؤں کے سلسلوں میں تیزی آ گئی اور تاریخ اسلام میں غزوہ سے مراد وہ جنگیں ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے خود حصہ لیا۔ غزوہ احد ایک وہ جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو ایک غلطی کے سبب مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور وقتی طور پر شکست بھی دیکھنی پڑی۔ مشرکین اپنی ہار اور توہین کے بدلے کے ساتھ ساتھ ان تجارتی رستوں پر بھی قبضہ کرنا چاہتے تھے جن پر مسلمانوں نے غزوہ بدر کے بعد ناکہ بندی کی ہوئی تھی۔ غزوہ بدر میں ابو جہل کی ہلاکت کے بعد اب قریش کا سردار ابو سفیان تھا۔ ابو سفیان اور اس کی بیوی ہندہ نے قریش کے لوگوں میں بدلے کی آگ بھڑکانا شروع کر دی۔ ہندہ نے اپنے گھر اشعار کی محفلیں شروع کر دیں جس میں وہ جنگ اور بدلے کی ترغیب دینے لگی، اور ابو سفیان مدینے کے ایک سردار کے گھر رہائش پذیر ہوا تاکہ مدینے کی صورتحال پر نظر رکھ سکے۔ مکہ میں ابو سفیان کی قیادت میں بیت اللہ میں ایک اجلاس رکھا گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ ایک جنگ لڑی جائے جس میں مسلمانوں کی طاقت کو توڑ دیا جائے اور تجارتی راستوں پر دوبارہ قبضہ کیا جائے۔ تو یہ فیصلہ ہوا کہ جنگ کی تیاری شروع کریں۔ اس اجلاس کے بعد جنگ کی تیاری زور و شور سے شروع ہو گئی، جس میں 3000 سے زائد سپاہی تیار کیے گئے، 200 گھوڑے اور کچھ عورتیں تیار کی گئیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس جنگ میں حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبائے گی، اور اس کے لیے اس نے اپنے ایک غلام کو تیار کر لیا۔ بالآخر 625 عیسوی میں مشرکین کا یہ لشکر مدینے کی طرف چل پڑا، اور دوسری طرف مسلمان بھی اس بات سے واقف تھے کہ مشرکین اپنے 70 سرداروں کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اس لیے مسلمان بھی اس کوشش میں رہے کہ مشرکین کی سرگرمیوں پر نظر رکھ سکیں۔ 3 شوال کو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا حضرت عباس، جو کہ مکہ کے رہائش پذیر تھے، ان سے اطلاع ملی کہ 3000 سے زائد مشرکین کا لشکر مدینے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ خبر سن کے انصار اور مہاجرین سے مشورہ کیا، جس میں کئی تجربہ کار اصحاب نے مشورہ دیا کہ یہ مقابلہ مدینے کے اندر رہ کے کیا جائے۔ منافق عبداللہ بن ابی نے بھی اسی بات کا مشورہ دیا کہ مقابلہ شہر کے اندر رہ کے کیا جائے، لیکن کچھ نوجوانوں نے اس بات پر زور دیا کہ مقابلہ شہر کے باہر کیا جائے۔ بہرحال حضرت علی نے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے مشورے سے فیصلہ کیا کہ مقابلہ مدینے کے شہر سے باہر ہی ہوگا۔ 6 شوال جمعے کی نماز کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے مسلمانوں کو استقامت سے رہنے کی تلقین کی، اور پھر 1000 افراد کا یہ لشکر مدینے سے روانہ ہوا۔ اشواق کے مقام پر پہنچ کر عبداللہ بن ابی 300 جنگجوؤں کے ساتھ الگ ہو گیا اور بہانہ یہ بنایا کہ میرے مشورے کو اہمیت نہیں دی گئی۔ اس طرح مسلمانوں کا یہ لشکر 700 افراد پر ہو گیا۔ ہفتے کا روز شوال 3 ہجری 625 عیسوی کو دونوں فوج ایک دوسرے کے سامنے آ گئیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے مسلمانوں کے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ مہاجرین کے دستے کا علم حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ قبیلہ اوس کا علم خسید بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا، اور قبیلہ خزرج کا علم خبیر بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جنگی نقطہ نظر کے تحت 50 تیر اندازوں کا دستہ حضرت عبداللہ بن جبیل کی سربراہی میں جبل رمات پر مقرر کیا،
اور ہدایت دی کہ اگر تم لوگ دیکھو کہ پرندے ہمیں اچک رہے ہیں تب بھی اس پہاڑ کو نہ چھوڑنا، اور اگر تم لوگ یہ دیکھو کہ ہم لوگ فتح یاب ہو گئے تب بھی اس پہاڑ کو مت چھوڑنا جب تک کہ میرا بلاوا نہ آ جائے۔ جبل رماد کے اس دستے کا اصل کام یہ تھا کہ دشمنوں کو جنوب سے حملے سے روکا جائے، جبکہ ایک دستہ دائیں جانب تھا اور ایک دستہ بائیں جانب، اور آگے ان جانبازوں کو رکھا گیا جو ہزاروں پر بھاری تھے۔ یہ تھی مسلمانوں کی جنگی ترتیب اور حکمت عملی۔ دوسری طرف مشرکین نے بھی گروہ بندی کی ہوئی تھی۔ ان کا سردار ابو سفیان تھا جس نے دستے کے بیچوں بیچ اپنا مرکز بنایا ہوا تھا۔ دائیں جانب خالد بن ولید کا دستہ تھا جو کہ ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے۔ بائیں جانب اکرمہ بن ابو جہل کا دستہ تھا۔ پیدل فوج کی کمان صفوان بن امیہ کے پاس تھی اور تیر اندازوں پر عبداللہ بن ربیع کو مقرر کیا گیا۔ جنگ کا آغاز ہوا۔ مشرکین کی طرف سے طلحہ بن ابی طلحہ نے مسلمانوں کو للکارا۔ مسلمانوں کی جانب سے سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آگے آئے اور ایک ہی ضرب میں اس کو جہنم واصل کر دیا۔ طلحہ کے گرتے ہی اس کا جھنڈا اس کے بھائی عثمان نے لے لیا اور پھر مسلمانوں کو للکارا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور انہوں نے بھی ایک ہی ضرب میں اس کا قتل کر دیا۔ اس طرح مشرکین کے علمبردار ایک ایک کر کے مسلمانوں سے قتل ہوتے رہے اور پھر عام لڑائی شروع ہو گئی۔ دونوں لشکر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا۔ جلد ہی مشرکین نے اپنی ہار کو تسلیم کیا اور بھاگ پڑے۔ مسلمانوں نے بہت پھرتی سے مشرکین کو گھیرے میں لے لیا اور ان کو قتل کرنے لگے۔ مسلمان فتح سے بہت قریب تھے کہ جبل رماد کے اس دستے سے وہ غلطی ہوئی جس نے جنگ کا پاسا پلٹ دیا۔ جبل رماد کے تیر اندازوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہے، انہوں نے اپنے امیر عبداللہ بن جبیل کی بات نہ مانی اور پہاڑ کو چھوڑ دیا۔ صرف 10 تیر انداز پہاڑی پر رہے۔ مسلمانوں کی اس غلطی کو دیکھ کے خالد بن ولید نے اس بات کا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے اپنے دستے کے ساتھ پہاڑی کا چکر کاٹ کر مسلمانوں پر پیچھے سے وار کیا۔ اس طرح مسلمانوں کا 700 کا لشکر جو ابھی تک مشرکین پر بھاری تھا وہ 3000 مشرکین کے گھیرے میں آ گیا۔ اس ہی موقع پر میدان میں افواہ پھیل گئی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی صحابی ہمت ہار گئے اور پہاڑی پر چڑھ گئے۔ دوسری جانب کچھ صحابی حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حفاظت کرتے رہے۔ اس جنگ میں حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے مبارک پر ایک پتھر لگا جس سے آپ کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ جب مسلمانوں کو اس چیز کی خبر ملی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم حیات ہیں تو وہ پرجوش ہو گئے اور پہاڑی سے اتر کے دوبارہ حملہ کیا۔ اس حملے کو دیکھ کر مشرکین مکہ بھاگ پڑے۔ اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے جس سے مشرکین کی بدلے کی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ شہداؤں میں حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے چاچا حضرت حمزہ بھی شامل تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو سفیان کی بیوی ہندہ کے ایک غلام ویشی نے شہید کیا اور ہندہ نے ان کا کلیجہ چبایا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے چچا کو اس حال میں دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے اور پھر صبر کیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ہدایت پر تمام شہداؤں کو احد کے میدان میں ہی دفنایا گیا۔ بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ مسلمانوں کو اس جنگ میں شکست ہوئی اور بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ جنگ بے نتیجہ تھی، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کے لیے ایک سبق تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ہدایت پر عمل نہ کیا تو یہ دن دیکھنا پڑا۔